کی بنیاد ایک صوفی سینٹ نے ڈالی تھی آج سے 200 سال پہلے. If you feed a fish to a man, you feed him for a day. And if you teach him how to catch a fish, you feed him for life. میجر صاحب آپ 99 میں کارگل کا حصہ رہے, دونوں جنگ عظیم میں اپنا ایک کردار ادا کیا ایز اے سولجر. الحمدللہ میرے بیٹے نے بھی کوالیفائی کر لیا. السلام علیکم ناظرین, نامہ بر کے ساتھ میں ہوں رانا عادل. اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, آمین. بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب, اور آج کے نامہ بر میں جو نامہ ڈسکس ہوگا وہ ہے فلاح نامہ, فلاح و بہبود کے حوالے سے. اور ایک محدود تعارف کے ساتھ میں اپنی مہمان شخصیت کی جانب بڑھتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ راجہ ممتاز صدیق صاحب. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام. میرے صاحب بہت سارے تعارف, بہت سارے ٹائٹلز آپ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, لیکن ایک اہم ٹائٹل, کیونکہ میرے پروگرام کا نام رکھا ہے فلاح نامہ, تو آپ سی ای او فاضلیہ ٹرسٹ آف پاکستان ہیں. تو یہ کیا ہے فاضلیہ ٹرسٹ آف پاکستان؟ جی تھینک یو ویری مچ رانا صاحب, مجھے آج یہاں مدعو کرنے کے لیے. فاضلیہ ٹرسٹ پاکستان بیسیکلی ایک این جی او ہے جو سنس 1993 پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہے, اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ایک صوفی سینٹ نے ڈالی تھی آج سے 200 سال پہلے. اچھا, اور آپ اس کو کیری فارورڈ کر رہے ہیں؟ ہم اس لیگیسی کو کیری فارورڈ کر رہے ہیں. زبردست. اور کرتی کیا ہے, کوئی اس کے کیا؟ فاضلیہ ٹرسٹ پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی 3 بیسک تھیمیٹک ایریاز کو کور کر رہی ہے, جس کے اندر ایجوکیشن نمبر 1 ہے, اوکے, وومن امپاورمنٹ نمبر 2 ہے, اوکے, اور پاورٹی ایلیویشن نمبر 3 ہے. صحیح. اس کے علاوہ صحت پہ بھی؟ جی صحت کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ کہاں کہاں ابھی تک آپ کے آفیسز یا آپ کا جو ورک ایریا ہے وہ کہاں کہاں ہے؟ جی ہمارے جغرافک ایریاز جو ہیں وہ آزاد کشمیر, پنجاب اور کے پی ہیں. یعنی اچھا خاصا تینوں صوبوں کے اندر الحمدللہ فاضلیہ ٹرسٹ کام کر رہا ہے. یہ اتنے ہی عرصے سے چل رہا ہے جتنا عرصہ آپ نے بتا دیا؟ جی اتنے سے. 1993 میں بننے کے بعد یہ ادارہ انفارملی کام کرتا رہا, لیکن 2005 کا جو ارتھ کویک تھا آزاد کشمیر کے اندر, اس کے بعد ہم نے اس کو فارملی کام کرنا شروع کیا. صحیح. اور جس طرح آپ نے اس کے وہ حصے بتائے ہیں, جس اس پہ آپ کام کر رہے ہیں, جیسے تعلیم کی بات ہے, تو تعلیم میں ابھی تک کیا کچھ ہو گیا؟ تعلیم کے اندر ہم نے ہمارے پاس 3 سکولز ہیں جن کے اندر 500 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ سکولز پرائمری؟ جی ایک ہمارا گرلز پرائمری سکول سیر کوٹلی آزاد کشمیر میں ہے. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے 6 کلومیٹر ریڈیس میں کوئی سکول نہیں ہے. اچھا, یعنی یہ اچھی فیسلٹی, ایک ایسی ہلی ایریا کے اوپر سچویٹڈ ہے کہ جہاں کے 6 کلومیٹر, اور اس علاقے میں جو بچوں کی ایوریج اسکول گوئنگ ایج واز 10 ایئرس, کہ وہ بچے اتنا ٹریول نہیں کر سکتے تھے, ہم نے وہاں پہ اسکول بنایا. جو ایک اور ہمارا ڈگری کالج وومن ہے, یہ گڑی اخوانہ ایک گاؤں ہے ٹیکسلا میں, اس کے اندر ہے, اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ 15 کلومیٹر ریڈیس میں کوئی ڈگری کالج نہیں ہے, اور اس گاؤں کی 50,000 آبادی کے پاس یہ ایک واحد اسکول اویلیبل ہے. اور یہ اسکول فاضلیہ ٹرسٹ, یہ فاضلیہ ٹرسٹ چلا. اس کے علاوہ ایک ہائی اسکول بھی ہے. اس کے علاوہ ایک ہائی اسکول بھی ہے, وہ بھی گڑی اخوانہ میں ہے, اور وہ بھی سنس ایئر 2000 ہمارے پاس ہے. اور پہلے اس کے اندر ایک بورڈنگ بھی تھی جس کے اندر 100 بچے جو مختلف ایریاز سے آ کے وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے, لیکن لاسٹ 2 ایئر سے کووڈ کی وجہ سے اب بورڈنگ فیسلٹی جو ہے وہ ہم نے. اور یہ گرلز کے لیے یا بوائز؟ نہیں, بوائز کے لیے. صحیح. ہائی اسکول بوائز کے لیے, ڈگری کالج گرلز کے لیے ہے, اور پرائمری اسکول آپ گرلز کے لیے. صحیح. اور دوسرا حصہ جیسے غربت کی آپ نے بات کی, تو اس پہ کوئی کام ہوا؟ جی غربت کے اندر دیکھیں, بیسک فلسفی جو ہے وہ غربت کو دور کرنے کی ہے کہ ہم لوگوں کو پیراسائٹ نہیں بننے دینا چاہ رہے. ہماری فلسفی یہ ہے کہ if you feed a fish to a man, you feed him for a day. And if you teach him how to catch a fish, you feed him for life. تو ہم سیلف سسٹیننس کے اوپر زیادہ بلیو کرتے ہیں, اور اسی طرح ابھی تک الحمدللہ 30 گھرانوں کو ہم نے خود روزگار اسکیمیں دی ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پر نیڈ اسیسمنٹ کے تحت ہم ہر سال عید کے اوپر, رمضان کے اوپر فوڈ ڈسٹریبیوشن بھی کر رہے ہیں, اور بڑے ہارڈ ایریاز میں یہ فوڈ ڈسٹریبیوشن. اور یہ کووڈ کے دوران بھی آپ نے اچھا خاصا کووڈ کے دوران بھی ہم نے اچھا اراؤنڈ 1000 فیملیز کو کمپنسیٹ کی ہے. صحیح. تو صحت پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ صحت کے اندر ہمارا بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں. ہم
اکثر جو ہے وہ فری میڈیکل کیمپس اور آئی کیمپس ارینج کرتے ہیں. آئی کیمپس کے اندر ابھی تک کوئی 350 لوگوں کی کیٹریک سرجری فری آف کاسٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور فری ڈسپینسری بھی آپ نے فری ڈسپینسری کی بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے وہ بھی چل رہی ہے. یعنی یہ اچھا خاصا کام ہے. تو کوئی فنڈنگ ہے یا؟ جی الحمدللہ ہمارے جو ڈونرز ہیں میکسیمم ڈونرز یہاں پاکستان سے ہی ہیں, اور ہمارے پاس گلوبل ریلیف ٹرسٹ UK جو ہیں وہ ہمارے مین ڈونر ہیں. صحیح. اچھا میجر صاحب, اچھا خاصا یہ تو فلاح بہبود کا کام چل رہا ہے اور اس کی CEO شپ ہے آپ کے پاس, فاضلیہ ٹرسٹ آف پاکستان, لیکن آپ کا ایک تعلق تو میجر ریٹائرڈ فوج سے بھی ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے. اور تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کلو کے طور پہ, کیونکہ ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے, آپ فوج میں رہے, بابا فوج میں رہے, والد فوج میں رہے اور دادا فوج میں رہے, تو کچھ بتائیں کیا صورتحال ہے اور آپ نے کب جوائن کیا اور کیا کردار رہا فوج کے حوالے سے؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ہمیں پچھلی 3 پشتوں سے فوج کو سرو کر رہے ہیں, ملک کو سرو کر رہے ہیں. میرے والد جو ہیں انہوں نے 1948 میں پہلے نشان حیدر کیپٹن سرور شہید کے ساتھ تل پترا آپریشن میں تمغہ شجاع لیا ایز فریڈم فائٹر 48 میں, اور کیپٹن سرور کے ساتھ, کیپٹن سرور اسی محاذ پہ اسی آپریشن میں ان کو تمغہ شجاع ملا. اس کے علاوہ کوئی اس کے بعد انہوں نے فارملی آرمی جوائن کی. انہوں نے 1965 کی وار ایز اے میجر لڑی, 1971 کی وار ایز اے لیفٹیننٹ کرنل ہی کمانڈیڈ اے بٹالین ان نکیال سیکٹر آزاد کشمیر. یعنی وہ تینوں جنگوں کا حصہ رہے. تینوں جنگوں کا حصہ رہے, اور ادھر بھی ان کو فاتح نکیال کا خطاب ملا. ایکسیلنٹ. اور اس کے بعد میں نے آفٹر ہز ڈیتھ آئی آلسو جوائنڈ آرمی, اور میں نے انہی کی یونٹ کلیم کی الحمدللہ. اور آپ نے بھی کوئی جنگ؟ جی 1999 والا جو کارگل آپریشن تھا میں نے اس میں حصہ لیا. اس کا آپ حصہ رہے ہیں؟ جی اس کا حصہ رہے. اچھا, اب کیونکہ عوام یہ تو جان گئی کہ آپ کی ذات قوم کے لیے سرو کر چکی, تحفظ کے حوالے سے قوم و ملت کے تحفظ میں والد صاحب کی ذات وہ کردار ادا کر چکی. دادا کا کردار ہے وہ بھی کیونکہ فوج میں رہے, تو والد صاحب نے 48 کی جنگ لڑی ہے, تو دادا کس دور میں فوج کا حصہ تھے اور کیا صورتحال؟ جی یہ بھی ایک بڑا دلچسپ آپ نے سوال پوچھا ہے. میرے جو دادا تھے وہ بھی سولجر تھے, اور انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا, دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا. دونوں جنگ عظیم کا حصہ ہے. اور ہی واز ممبر برٹش امپائر آلسو, اور ان کے پاس خان صاحب کا خطاب بھی تھا 1941 میں فیلڈ مارشل ویول کے دور میں ملا تھا. ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے, یعنی میں لفظ استعمال نہیں کر پا رہا, غیر معمولی صورتحال ہے. باپ, بیٹا, دادا, اور تینوں نے تمام جنگوں کا وہ حصہ رہے. اگر میں استعمال کروں تو پاکستان کی تمام جنگوں کا بھی حصہ آپ رہے, ان میں آپ نے اپنی تمام صلاحیتیں اپنائی, اور دادا نے دونوں جنگ عظیم میں سرو کیا ہے. جی بالکل. تو ایکسیلنٹ, یعنی میرے پاس لفظ نہیں ہے, بلکہ اگر میں والد کی بات کروں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تمغہ شجاع, یہ ایکچوئل سول ایوارڈ ہے. جی سول ایوارڈ ہے, اور یہ سول ایوارڈ اس وقت ملا جب وہ کیپٹن سرور شہید کے ساتھ اسی طرح جی انہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا, اور یہ ایز اے چونکہ فریڈم فائٹر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. اچھا, ان کے علاوہ میرے والد نے تحریک آزادی کشمیر میں بھی حصہ لیا, اور اس میں ان کو جو کریڈٹ جاتا ہے کہ دیرکوٹ میں جو ڈوگرا رجیم کا تھانہ تھا وہ ہماری بلڈنگ میں تھا, اس کو انہوں نے آگ لگا کر علم بغاوت بلند کیا. اور انہوں نے جو ڈوگرا کے جو تھانے کو آگ لگائی, اس کی ریزن یہ تھی کہ ڈوگرا نے اس تھانے کے اندر پورے علاقے کے جتنے ویپنز تھے وہ اس نے جمع کر رکھے تھے تاکہ لوگ بغاوت نہ کر سکیں. تو انہوں نے, اور لوگ چونکہ اس سے خائف تھے, خوف زدہ تھے, انہوں نے اس تھانے کو آگ لگائی اور وہاں سے ایک بغاوت کا علم بلند کیا, اور پھر یہ تحریک باقاعدہ زور پکڑتی تھی. آپ 99 میں کارگل کا حصہ رہے, والد صاحب 71 کی جنگ کا حصہ رہے, 65 کی جنگ کا حصہ رہے, 48 کی جنگ کا حصہ رہے, اور دادا انہوں نے دونوں جنگ عظیم میں اپنا ایک کردار ادا کیا ایز اے سولجر. مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں, تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو, ہم تجھے گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں. تو دو چیزیں تو میں بہت, والد صاحب کا نام اور دادا کا نام. جی دادا کا نام تھا محمد خان, اور وہ لکھتے تھے خان صاحب محمد خان. ٹھیک ہے. اور میرے والد کا نام تھا کرنل راجہ محمد صدیق خان شجاع. صدیق خان شجاع, صحیح. اور ایک اہم سوال اور آخری سوال, کیونکہ محدود دورانیے کا میرے پاس پروگرام ہے, آنے والی نسلوں میں یہ سلسلہ چلے گا؟ جی الحمدللہ انشاءاللہ پوری کوشش ہے,
اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری اسکولنگ لارنس کالج مری سے ہوئی تھی. میں 7 سال وہاں پہ پڑھا ہوں, گیلین ہوں, اور الحمدللہ میرے بیٹے نے بھی کوالیفائی کر لیا, اور حال ہی میں کل میں اس کو لارنس کالج مری میں ایڈمٹ کرا کے چلیں جی, میں دم دعا گو ہوں مالک سلامت رکھے اور کامیابیاں دے, اور ان کا بھی ایسا ہی کردار ہو, کیونکہ آپ کا گھرانہ اس نے قوم و ملت کے تحفظ کے لیے بھی اور فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کیا ہے. اور بہت شکریہ آپ کے وقت اور آمد کا. میرے پاس محدود وقت تھا, پروگرام کا دورانیہ ختم ہو گیا. تھینکس الاٹ جی, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.